اگر آپ اور میں دیکھنا چاہتے ہیں میرا بچہ آخری وقت میں میرا سرگوش میں رکھ کر مجھے قرآن سنائے، مجھے درود شریف پڑھائے، مجھے کلمہ طیبہ پڑھائے، تو اپنے بچوں کو اللہ اکبر حلال کے رزق کے اندر رنگ دو۔ اللہ اکبر۔ لاہور کے اندر مفتی محمد حسن صاحب سے ملاقات ہوئی، فرمانے لگے ایک واقعہ بتاؤ، جنرل ضیاء الحق مرحوم کا بھانجا 75 سال کی عمر ہے، پچھلے سال بھی تراویح پڑھائی ہے، اور فرماتے ہیں ختم قرآن پہ مجھے بلا لیتا ہے۔ کہنے لگا حضرت جی ایک واقعہ آپ کو بتاؤ، جب میری شادی ہو گئی میں نے ماں کے ہاتھ کا کھانا چھوڑ دیا۔ اسے کہنے لگے میں حیران کہ میاں جورو کا غلام بن گیا، کہ شباہت سے، شکل سے، صورت سے مجھے ماں کا نافرمان نہیں لگتا تھا، سفید داڑھی چہرے پہ بزرگی، کہ جب میری نئی نئی شادی ہوئی میں نے ماں کے ہاتھ کا کھانا چھوڑ دیا، امی روٹی پکا کے میرے آگے رکھتی، میں بیوی کو کہتا تو پکا کے لا، ماں میرے پہ ناراض ہوتی، میں نے کہا اماں جتیاں مار لے تیرے ہاتھ کی روٹی نہیں کھاؤں گا۔ ایک دن مجھے اماں کمرے میں لے کے بیٹھ گئی، کہنے لگی بیٹے بتا کیا بات ہے؟ میں نے کہا اماں جان میرا ابا وکیل ہے، پتہ نہیں ناجائز جائز کتنے کیس لڑتا ہوگا، ابا حرام کا لقمہ میرے تقوی کے خلاف ہے۔ اماں جان منہ پہ ہاتھ رکھ کے رونے لگ گئی۔ شام کو وکیل صاحب گھر آئے، کہنے لگی آج تیرے بیٹے نے ایسی بات کہہ دی، میں نے تو سوچا تک نہیں تھا، میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، تیرا بیٹا دسترخوان سے اٹھ کے چلا گیا، اماں تو میرے ابے کی کفالت میں تیرے ہاتھ کی روٹی نہیں کھاؤں گا، پتہ نہیں میرا ابا کتنے جائز ناجائز کیس لڑتا ہے، میرے تقوی میں کمی آتی ہے۔ وکیل صاحب نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا، کمرے میں لے گیا اور بیٹے سے جا کے کہنے لگا او بیٹے میری کمائی پر شک نہ کر، آج جو تیرے میں تقوی کا، آج تیرے چہرے پر جو تقوی کا نور نظر آ رہا ہے، رب کعبہ کی قسم یہ تیرے باپ کی حلال کمائی کا نتیجہ ہے۔ اولاد نہ رہی، باپ کے سامنے کھڑے ہو کر منہماری کر رہی ہے، مزوری کر رہی ہے۔ امریکہ نے بیڑا غرق نہیں کیا، جو اولاد کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دکان پہ تو دھاری چھرا لے کے بیٹھا تھا، نہ امیر کو دیکھا نہ غریب کو دیکھا، غریب کے ارمانوں کے گلے کاٹ کاٹ کے اپنی اولاد کے حلق میں اتارا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ آج 4 بیٹوں کا باپ مرا، غسل دینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں۔ چھ بیٹوں کا باپ مر رہا ہے، کوئی باپ کی میت پر، کوئی باپ کے جسم پر پانی ڈالنے کو تیار نہیں۔ 4 بیٹیاں 10-10 لاکھ کا جہیز لے کے بیٹھی، باپ موت کی طرف جا رہا ہے، کوئی باپ کو سورہ مزمل سنانے کے لیے تیار نہیں۔ جس بیوی کے ایک ایک کلائی میں 6 سونے کی چوڑیاں ڈالی تھی، آج وہ بیوی تجھے تیرے کان میں کلمہ سنانے کو تیار نہیں۔ معذرت کے ساتھ عرض کر کے جاؤں گا میرے عزیزوں، کبھی وقت پر مجھے ٹائم دینا، میں آپ حضرات سے معاشرت پہ گفتگو کروں گا، میں صرف معذرت کے ساتھ عرض کر کے جا رہا ہوں۔ اور لوگوں اپنی جیبوں میں معاذ اللہ میں آپ سے نہیں کہتا، میں اوروں کی بات کروں، اور کون ہے؟ میں ہی آپ ہے۔ اللہ اکبر، میں اسٹریٹ فارورڈ بات نہیں کرتا، میں گھما پھرا کے، تاکہ آپ کی عزت نہ ہو جائے، آپ یہ نہ سمجھے ہماری بےزتی کر کے گیا۔ میں آپ کو نہیں سناؤں گا تو میں کن کو سناؤں گا؟ او میرے عزیزوں، رات کو جب ہم سوتے ہیں موبائل ہماری جیب میں ہوتا ہے، سامنے ہمارے ٹی وی پڑا ہوتا ہے، او لوگوں پیسہ پتہ نہیں کہاں سے آیا اور کس کا آیا، لوگوں اسی رات موت آ گئی، بتاؤ ملک الموت کہاں لے کے جائے گا؟ نکاح پڑھانا علماء کرام کا کام کوئی نہیں، بیٹے کی شادی ہو باپ نکاح پڑھائے، باپ مرے تو بیٹا جنازہ پڑھائے، یہ کالی کملی والے کا لایا ہوا دین ہمیں کہہ رہا ہے۔ ہر آنے والی رات کے
ستارے اور چاند حسرت بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، الہ العالمین کل پہ چمکے، کل کو اپنی چمک کی بہاریں دکھائے۔ 1400 سال پہلے ہم نے ایسے لوگوں کے نظارے کیے جن کی پیشانی پہ نماز کے سجدوں کے نشان ہوا کرتے تھے۔ آسمان والوں کے لیے جیسے زمین والوں کے لیے آج آسمان کے ستارے چمکتے ہیں، آسمان والوں کے لیے ایسی ان کی پیشانی کے سجدوں کے نشان چمکا کرتے تھے۔ تبدیلی سن رہے ہو، مزے لے رہے ہو، عمر کے آنے پہ تبدیلی آئی، باقی عمر کے آنے پہ تبدیلی آئی۔ رب کعبہ کی قسم ہے آج دنیا مانگ رہی ہے، ریاست مدینہ کا اعلان کیا جا رہا ہے، آج دنیا کہہ رہی ہے تبدیلی آ جائے۔ او لوگوں اپنی آن میں، اپنی بان میں، اپنی ٹھاٹھ میں، اپنے مزوں میں، او لوگوں اپنی آرائش اور آرام میں، اپنی سوچوں میں کمی لے کے آؤ۔ اللہ اکبر، عمر کی تبدیلی کی بات کرتے ہو، کون عمر ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کے دروازے پر آ گئے، آ کے دروازہ بجایا، دستک دی، اندر سے کوئی نہ آیا، پھر دروازہ بجا، تیسری مرتبہ دروازہ بجا، عبداللہ بن عمر حضرت عمر کا بیٹا آیا، کہ کیا بات ہے تیرے باپ کو سنائی نہیں دیتا؟ میں نبی کا داماد 3 مرتبہ دروازہ بجا چکا، تیرا ابا باہر نہیں آیا۔ عبداللہ بن عمر نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، میرے ابے کو غصہ نہ کر، پردہ ہٹا کے دیکھ لے، میرے باپ کے پاس تہمت ہے، کرتا کوئی نہیں، شرم کی وجہ سے میرا باپ باہر نہیں آیا۔ کس ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو؟ عید کا دن ہے، اللہ اکبر، سادہ سا کرتا تہمت، بیلی سی پگڑی پہن کر 22.5 لاکھ مربع میل کا حکمران عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہا ہے۔ صحابہ نے پیروں کی طرف دیکھا، اللہ اکبر، کہنے لگے عمر تیرا جوتا کہاں چلا گیا؟ کہنے لگے عمر کی تنخواہ جوتا خریدنے کی اجازت نہیں دیتی، لوگوں کے پیسوں سے جوتا خرید کر اللہ اکبر 4 دن کے مزے اڑا لوں گا، کل قیامت کے دن اس روزے والے کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ پتہ نہیں ہمارے دل سخت ہو گئے، پتھر ہو گئے، پتھر بھی تو نرم ہو جاتے ہیں۔ کتنے جنازے روزانہ ہمارے سامنے سے گزرتے ہیں، اور لوگوں مسجد کے اندر جو چرپائی پڑی ہے بڑی بے وفا ہے، کسی کے گھر میں آ کے بچھ جائے خالی نہیں جاتی۔ جب کسی کے دروازے کے بعد یہ چرپائی پڑی ہو، سمجھ لو ایک اور دنیا سے چلا گیا، پتہ نہیں جنازہ جا رہا ہے، ناکام ہو کے جا رہا ہے، کامیاب ہو کے جا رہا ہے۔ او لوگوں جب چہرے کی افسردگی دیکھ لو، چہرے پر ندامت دیکھ لو، جب سگی اولاد کو دیکھو خاموش کھڑی ہے، او لوگوں پان بیڑی قبرستان کے اندر پیا جا رہا ہے، او لوگوں بغیر وضو کے جنازے پڑے جا رہے ہیں، سمجھ لو معاملہ بڑا اوکھا ہو گیا۔ جائز ناجائز مال اندر اتارنے میں سوچتے کوئی نہیں، قیامت کا دن ہوگا یہی جسم ہمارا مخالف بن جائے گا۔ اور لوگوں انسان کے ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ ہاتھ پیر بولیں گے الہی بنائے کس لیے تھے، کیا کیا کرتا تھا؟ احساس ہی ختم ہو گیا، ہر ایک جو گزر گیا دن، آج دن گزر گیا تجھے مجھے موت کے قریب کر گیا۔ اخبار نہیں دیکھتے، ٹی وی کی خبریں نہیں دیکھتے، موبائل پہ نہیں دیکھتے، خدا پاک کی قسم ایسے روڈوں پہ پڑے ہوتے ہیں، انسان اور جانوروں میں فرق ہی نظر نہیں آتا۔
یہ کوئی زندگی ہے بیوی بچوں کو چھوڑ کے پردیس بیٹھا ہوا ہے، کمائی کر رہا ہے؟ کمائی تو وہ ہوتی ہے بقول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، نصیبوں والا وہ آدمی جسے وطن کی روزی نصیب ہو گئی، صبح بچوں کا چہرہ دیکھ کے نکلا، 4 پیسے دہاڑی کما لیے، شام کو بچوں کا چہرہ دیکھ کے کھا لیا، اپنے بچوں میں سو گیا۔ حضرت علی فرما گئے وہ آدمی بڑے نصیبوں والا ہے۔ خدا کے واسطے اپنے بچوں کو وقت دو، اپنے گھر کا ماحول بدلو۔ رمضان المبارک گزر گیا، اور لوگوں شوال کا مہینہ گزر گیا، ذوالقعدہ کا گزر گیا، ذی الحج کا گزر گیا، محرم گزر گیا، سفر آ گیا، آج 20 تاریخ 21ویں شروع ہو گئی، 9 دن ربیع الاول میں رہ گئے۔ کون نبی آ رہا ہے؟ اللہ اکبر! اتنا شانوں والا نبی آ رہا ہے، اتنی عزتوں والا نبی آ رہا ہے، اللہ اکبر! اس کی پہچان کو، اس کی ادا کو، اس کی شال کو، اس کے چہرے کی رنگت اور رعنائی کو پروردگار عالم خود قرآن کریم کی صورت میں بیان کر رہا ہے۔ تمہارے علاقے میں کوئی بڑا آ جائے، استقبال کرو گے، گلیوں کی صفائی کرو گے، اور لوگوں اس کے لیے بیٹھنے کا انتظام کرو گے، کھانے پینے کا انتظام کرو گے۔ ساری کائنات کا دولہا آ رہا ہے، سارے نبیوں کا سردار آ رہا ہے، اور لوگوں گلیوں کی صفائی کی ضرورت نہیں، دلوں کی صفائی کر لو، اور لوگوں اپنے ایمان کی طاقت کو مضبوط کر لو۔ روزانہ کل سے نہیں، پرسوں سے نہیں، دوپہر سے نہیں، ظہر کی نماز کے بعد سے نہیں، آج ہی سے گھر چلے جانا، وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ کر 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کے حضور کے روزے کی طرف روانہ کر دینا۔ رب کائنات کی قسم ہے، ربیع الاول کا مہینہ آئے گا، 8، 9، 10، 11، 12 جو بھی حضور کی ولادت کا دن ہو، قبلی والا دنیا میں تشریف لائے گا، 1 مہینہ درود شریف پڑھ لے، نبی کے استقبال کرنے والوں میں تیرا میرا نام آ جائے گا۔ سلطان عبدالحمید رحمت اللہ علیہ سلطنت عثمانیہ کا بادشاہ ہے، وزیر آیا، سردار جی بادشاہ سلامت ہے، صبح سے شام تک ایک آدمی دروازے پہ کھڑا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے میں نے تمہارے بادشاہ سے قرض لینا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا میں چٹی پشتی خاندانی بادشاہ، نسل در نسل بادشاہ، ہم نے کسی سے قرض نہیں لیا، بلاؤ تو صحیح کون ہے؟ سامنے ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، کہ تو نے قرضہ لینا ہے؟ کہا ہاں جی۔ تو نے کون سا قرضہ لینا؟ کہ تجارت بعد میں بتلاؤں گا، لین دین بعد میں بتلاؤں گا، پہلے یہ بتا روزانہ رات کو سونے سے پہلے جو 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، کل رات پڑھنا کیوں بھول گیا تھا؟ سلطان عبدالحمید کا شاہی تاج زمین پہ گرا، شاہی لباس اتارا، زمین پہ ہڈیاں رگڑ رگڑ کے رونے لگا۔ کیا کہہ دیا؟ کون سا راز کھول دیا؟ سگی بیوی کو پتا نہیں، میری اپنی ذات کو بھی پتا نہیں، یہ تو میں نے اتنا چھپا کے عمل کیا تھا۔ جب رات کو سونے لگتا 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا، اللہ اکبر! تجھے کس نے بتایا؟ بھول گیا، کونی نے بتایا جن پہ پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر! کا کیسے؟ کہ میں کپڑے کا تاجر تھا، تجارت کیا کرتا تھا، میری تجارت پہ زوال آ گیا، نقصان ہو گیا، گھر نہ رہا، بیوی نہ رہی، بچے نہ رہے، سگی اولاد نے باپ کہنے سے انکار کر دیا، بیوی طلاق لینے کے لیے عدالت میں چلی گئی۔ یہ 4 پیسے کی بہار ہے۔ السلام علیکم جی، آج غریب ہو کے دیکھ لے، تجھے کوئی منہ لگانے کو تیار نہیں۔
یہ اونچی دکان اور بڑے مکان کی ساری کرامات ہیں. آج غریبوں کے دیکھ لے، تیرے سے پاس گزرنے کے سے تیرے پاس سے گزرنے کے لیے تیار کوئی نہیں. تجھے آتا دیکھ کے لوگ رستہ بدل کے چلے جائیں گے. او لوگوں، غریبی ہے. میری ماں اللہ بخشے رحمت اللہ علیہ. اور لوگوں، تم یوں نہ سمجھنا کہ مولوی صاحب نے ماں کو رحمت اللہ علیہ کہہ دیا بڑی ولیہ ہوگی، اپنی ماں کی تعریف کر رہا ہے. اور لوگوں، مجھے تعریف کرنے کی کیا بڑا نام اللہ کا، تعریف خدا کی ہے، اس کے مصطفیٰ کی. لیکن میں اس ماں کی تعریف کیوں نہ کروں؟ اللہ اکبر. جس دن اس کا جنازہ اٹھا، چند دن پہلے کہنے لگی بچوں 28 سال ہو گئے میں نے گلی میں قدم نکال کے نہیں رکھا ہے. ہم ماں کی منتیں کرتے رہے، اماں پاسپورٹ بنوا لے، اماں شناختی کارڈ بنوا لے، چل ہمارے ساتھ حج پہ چل لے. اماں کیا کرتی تھی کہ نہ میرے بچوں تصویر بناؤں گی غیر محرم کی نگاہ اللہ اکبر میرے چہرے پہ پڑے گی، مرنے کے بعد میں تمہارے ماں باپ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ تمہارا باپ کہے گا اللہ اکبر تم پر میرے مرنے کے بعد بے حیا کے لوگوں کے سامنے آ گئی، اس نے حج دکھانا کرا دے گا. اللہ اکبر. اس کا گھر نہ دیکھا، گھر والے کا دیدار ضرور کر لوں گی. آج گاڑی کی بہاریں، لوگوں کے ہاتھ چومنا، لوگوں کا بیعت کروانا، مرید ہونا، رب کائنات کی قسم ارمان دل کے اندر رہ گئے. آج ماں باپ زندہ ہوتے تو اس شان میں دیکھ کر ماں باپ کے چہروں پہ کتنی مسکراہٹیں آتی. یا تو کوئی ماں کے ہاتھ پیر دبانے کو تیار نہیں، اور باپ کی کھانسی سے کانوں میں کپاس روئی ٹھوسنے والوں اللہ اکبر تمہیں بالکل موت کی چگاڑ یاد کوئی نہیں. یہ کون سی روشن خیالی ہے، یہ کون سی اعلیٰ تعلیم ہے؟ باپ کا بچا ہوا پانی پینے کو تیار کوئی نہیں. یہ کون سی روشن خیالی ہے، اپنے بیٹے کو یعنی اپنے باپ کے پوتے کو پیار کروانے کے لیے تیار نہیں. ابا جان معذرت کے ساتھ منہ نہ چومنا، کل یا منہ لگایا تھا تیری تھوک کی وجہ سے دانے نکل گئے. اور لوگوں، جب آپ کے تھوک میں اس کے چومنے میں تجھے جراثیم نظر آنے لگ جائے، سمجھ لو قیامت سے پہلے قیامت آ گئی. جب بیوی کا ہاتھ پکڑ کے اندر گھسیٹے اور ماں کی طرف دیکھ کے کہ بھونکنے دے 4 دن کی مہمان ہے، قبر میں پتہ نہیں کب جائے گی، کب ہماری جان کو سکون آئے گا. بچہ زمین پہ پیر مار کے کمرے میں جا کے ماں کو سامنے کھڑا دیکھ کے دروازہ بند کر لے، سمجھ لو لوگوں کسی وقت بھی قیامت آنے والی ہے. باپ کے مرنے کے بعد بہن دروازے پر آئے اور بھائی کے کان میں آ کے کہے بچے اسکول سے گھر بیٹھ گئے، فیس کوئی نہیں، میٹر کٹ گیا، بل پلانے کے پیسے کوئی نہیں. اور بھائی گھور کے دیکھے بہن کا پجامے میں پیشاب نکل جائے، سمجھ لو قیامت آ گئی ہے. جوان بیٹیوں کا باپ مر گیا، بھائی جوان ہے. شام کو بھائی دکان سے گھر آیا، ماں نے بیٹیوں سے کہا کمرے میں جا کے بیٹھ جاؤ، پتہ نہیں کیا موڈ لے کے آئے گا، تمہیں دیکھ کے غصہ نہ شروع کر دے. اللہ اکبر. میں اسے روٹی دوں گی، تم سامنے نہ جانا. بہن چاؤ میں گئی اور جا کے بھائی کو گرم گرم تیرے لیے پکا
کے لائی ہوں. بھائی نے دیکھ کے کہا اچھا پتہ نہیں کبھی مصیبتوں سے جان چھٹے گی. وہ تو کر کے قبر میں چلا گیا, عذاب میرے گلے میں ڈال گیا. تیری بہنوں نے تیری اس سختی کو سن کے رونا شروع کر دیا. رب کائنات کی قسم ہے چرپائی سے قدم نیچے نہ اتار, اگر اسے غصہ آ گیا زمین کو پھاڑ نہ دے اور تجھے قدموں سمیت زمین کے اندر نہ لے لے. صرف پانچ نماز ہی دین ہے, صرف روزہ ہی دین ہے, صرف زکات ہی دین ہے, حج دین ہے, باقی دین کوئی نہیں. یہ تو فرائض ہے, بیماری میں بھی کرنے پڑے گے, صحت میں بھی کرنے پڑے گے, خوشی میں بھی کرنے پڑے گے, غمی میں بھی کرنے پڑے گے, اور باقی منو تنو من وزنی دین ہے, اسے کتابوں میں کیوں بند کر کے رکھ دیا ہے؟ کہ تجھے کیسے پتا لگا کہ کپڑے کا تاجر تھا, جب میرے پہ زوال آیا لوگوں نے کلام کرنا چھوڑ دیا, سگے بھائی نے بیٹے کی شادی میں بلایا کوئی نہیں. بچی کے دل رکھے, بچے کے دل رکھ لیے, رشتہ داروں نے کہہ دیا بھائی کو تو بلا لے, اور مجھ سے کیا کرنا ہے, پہلے پریشان ہے, اس کی پریشانیوں کی نحوست میرے بچے کے دنوں پہ نہ پڑ جائے. اور لوگوں جب بھائی کونے میں, غریب بھائی خاموشی سے آ کے کونے میں بیٹھ جائے, امیر بھائی اسے منہ نہ لگائے, سمجھ لو کسی وقت بھی قیامت